پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ نیوز جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو جتنے بھی اسکول ہیں وہ پرائیویٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا ریزن ہے؟ حکومت کے پاس بجٹ بھی نہیں ہے اور گورننس جو ہے وہ ویک ہے۔ حکومت پنجاب نے 63,000 سکولز میں سے 10,000 سکول شٹ ڈاؤن کیا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ باقی ممالک کی نسبت جو ہے نا ہمارے ملک میں بہت کم بجٹ لگایا جاتا ہے ایجوکیشن سسٹم پہ، اور یہ شروع سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اس کا کیا ریزن ہے؟ دنیا بھر میں یونیسکو نے ایک سٹینڈرڈ ایک پروسیجر رکھا ہوا ہے، محکمہ تعلیم کو سیکٹر کو وہ 4% دینا ہے۔ پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک ہم 2.1 یا 2.2 جی ڈی پی میں جو شیئر بنتا ہے اس سے ہم آج تک بڑھے نہیں ہیں۔ اچھا میاں صاحب، میرا یہ کویشچن ہے آپ سے کہ ہمارے جو یہ ملک کا ایک المیہ بن گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا امیر اور غریب کی جو ہے نا ایک ڈویژن کر دی گئی ہے کہ جو امیر کا بچہ ہے وہ اچھے اسٹینڈرڈیبل اسکول میں جائے گا، غریب کا بچہ ہے وہ جو ہے ایک کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں وہ جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ اپنی حاصل کرے گا، سو اتنا اس سے کتنا فرق پڑتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم؟ اب میرے زمانے میں when I was a minister for education ہم نے کہا کہ ہم انگلش جس کی وجہ سے یہ ڈیوائیڈ آتا ہے تو ہم انگلش میڈیم سکولز اپنے کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں پر ایجوکیشن سے زیادہ جو ہے وہ لینگویج لرننگ پر لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے ایجوکیشن پہ۔ دیکھیں لینگویجز تو ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کائنات شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں GNC گلوبل چینل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر تعلیم پنجاب اور یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے وائس چانسلر میاں عمران مسعود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ سر آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ اور سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ نیوز جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو جتنے بھی اسکول ہیں وہ پرائیویٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا ریزن ہے؟ حکومت کے پاس بجٹ نہیں ہے یا اس کے علاوہ اور کیا ایشوز ہے؟ حکومت کے پاس بجٹ بھی نہیں ہے اور گورننس جو ہے وہ ویک ہے، آپریشنز کے لیے بھی پرابلم ہے، اور حکومت پنجاب نے 63,000 سکولز میں سے 10,000 سکول شٹ ڈاؤن کیا۔ یہ پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور ان 10,000 سکولز میں سے تقریباً 3-4 ہزار سکول جو ہے وہ پیما ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے وہ سکول انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے۔ اب یہ فارمولا جو ہے کامیاب رہا، آؤٹ آف سکول چلڈرن سکولوں میں آیا، پرائیویٹ انکلوژن ہوئی، اور گورنمنٹ نے وہ جو فنڈ ہے وہ پر بچہ جو ہے وہ اس ادارے کو دے دیا جو وہ سکول چلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ فیز جو اس کا یہ آیا ہے کہ جو سکول ہمارے بند پڑے ہوئے ہیں یا جن کی لو انرولمنٹ ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ بندہ آپ بھی سکول لے سکتی ہیں، میں بھی اٹھا سکتا ہوں سکول، تو مجھے پر بچہ جو ہے اگر میں اس کو اپنے سکول میں اس میں لے کر آتا ہوں تو حکومت مجھے 1,200 روپیہ جو ہے اس کا مجھے وہ دے گی پر بچہ، بچے کا۔ سکول کو پڑھانے کا، ٹھیک بچے ہے۔ کو پڑھانے کا اور سکول کو چلانے کا۔ ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کی بلڈنگ ہوگی، گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا، آپریشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے انرولمنٹ کو بڑھانا، اسکولوں کا سٹینڈرڈ کو اوپر کرنا، کہ گورنمنٹ اس کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ یہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ جو یونینز ہیں انہوں نے تھوڑا ریئیکٹ کیا، جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جابس تھی یہاں پہ، یہاں تو ہم اپنا پڑھایا کرتے تھے، تو وہ بھی ابھی ایک بحث چل رہی ہے حکومت کے ساتھ۔ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے، اور اب یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ حکومت کے بس کی بات نہیں، یہ بھی بات درست ہے۔ اب اس کا حل تو ڈھونڈنا ہے، تو لہٰذا انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ ریزن ہے۔ اچھا سر، دیکھا یہ جاتا ہے کہ باقی ممالک کی نسبت جو ہے نا ہمارے ملک میں بہت کم بجٹ لگایا جاتا ہے ایجوکیشن سسٹم پہ، اور یہ شروع سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں ہمارا آپ کا یہ بڑا زبردست آپ کا یہ انالیسز ہے۔ دنیا بھر میں یونیسکو نے ایک سٹینڈرڈ ایک پروسیجر رکھا ہوا ہے کہ 4% جی ڈی پی کا جو شیئر ہے، یعنی کہ گرانٹ جو آپ کا بجٹ ہے اس کا جو کم سے کم آپ نے دینا ہے محکمہ تعلیم کو، سیکٹر کو، وہ 4% دینا ہے۔ ہاں اس سے زیادہ آپ جتنا مرضی دے دیں۔ پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک ہم 2.1 یا 2.2 جی ڈی پی میں جو شیئر بنتا ہے اس سے ہم آج تک بڑھے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم ایوریج لائن سے بھی نیچے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومتوں کی ترجیحات کیا ہیں، کتنا فوکس تعلیم کو دیتے ہیں، کتنا بجٹ اس پہ رکھتے ہیں۔ تو بجٹس تو بہت زیادہ رکھے گئے ہیں موٹر ویز کے لیے، انڈر پاس کے لیے، اوور ہیڈ بریجز کے لیے، سڑکوں کے لیے، لیکن تعلیم کی مد میں پاکستانی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں
انہوں نے کم پیسہ رکھا ہے، لہٰذا اس پیسے کو بڑھانا اشد ضرورت ہے اس کی، اور آپ تعلیم میں انویسٹ کریں، یہی آپ کا فیوچر ہے۔ اتنا بڑا یوتھ ہے ہمارا، 65% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ بیس کرتی ہے۔ یہ یوتھ بلج جو ہے یہ بہت بڑا ہے، ہیومن ریسورس ہے جس کو ہم نے تیار کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے، آگے لے کے جانا ہے۔ ڈیجیٹل اب دنیا میں ہم جا رہے ہیں، اے آئی آ گیا ہوا ہے، بالکل ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، تو یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو پہ ہوتا ہے تعلیم کو ترجیح دینا، لیکن چند ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو زیادہ اس پہ بجٹ دیتی ہیں، باقی عام طور پہ لوگ بجٹ نہیں دیتے۔ جی ایسے میڈم۔ ہے۔ اچھا میاں صاحب، میرا یہ کویشچن ہے آپ سے کہ ہمارے جو یہ ملک کا ایک المیہ بن گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا امیر اور غریب کی جو ہے نا ایک ڈویژن کر دی گئی ہے کہ جو امیر کا بچہ ہے وہ اچھے اسٹینڈرڈیبل اسکول میں جائے گا، نامور اسکولس میں جائے گا، اور جو غریب کا بچہ ہے وہ جو ہے ایک کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں وہ جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ اپنی حاصل کرے گا۔ سو اتنا اس سے کتنا فرق پڑتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر؟ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے، اردو میڈیم بمقابلہ انگلش میڈیم، اور یہ ایک ٹیبو بن چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچہ انگریزی بولتا ہے انگلش میڈیم والا وہ بہت اچھا ہے، جو سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے اس کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے۔ یہ ڈیوائیڈ ہے ہمارے ہاں۔ اب میرے زمانے میں when I was a minister for education، ہم نے کہا کہ ہم انگلش جس کی وجہ سے یہ ڈیوائیڈ آتا ہے تو ہم انگلش میڈیم اسکولز اپنے کر دیتے ہیں۔ بالکل ہم نے اپنے 63,000 اسکول اردو میڈیم سے 7 سال میں ہم نے انگلش میڈیم کر دیے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے دونوں آپشنز دے دی، جس نے اردو میں پڑھنا پڑے، جس نے انگریزی میں پڑھنا پڑے۔ خیر اچھا وہ ہمارا وہ چلتا رہا منصوبہ۔ اب پچھلی حکومت میں آپ نے دیکھا سنگل نیشنل کریکولا آیا تھا، اور پچھلی حکومت میں جو الیکٹڈ حکومت تھی 2018 والی پروبیبلی، اس میں جو فلاسفی یہ تھی، اس زمانے کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ایک قوم ایک کتاب کا فارمولا دیا کہ پبلک پرائیویٹ اسکولوں دونوں میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے گا، تاکہ وہ جو ڈیوائیڈ کی آپ بات کر رہی ہیں اپنا جو آتا ہے اردو میڈیم اور پبلک اور پرائیویٹ، وہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھا جائے بچے جو ہیں وہ تو ذہنی طور پر اس چیز کو اس ایج میں نہیں ایکسیپٹ کر پاتے نا، اور بچے جو ہیں وہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو امیر کا بچہ ہے وہ بہت لائق ہے اور جو غریب کا ہے وہ نالائق ہے، کیونکہ ان کا ذہن تو وہ ایک لرننگ پروسیجر میں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو سیم جو ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ بھی کی جائے۔ یہاں پہ جیسے کہ آپ نے انگلش لینگویج کی بات کی ہے، تو میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں پر ایجوکیشن سے زیادہ جو ہے وہ لینگویج لرننگ پر لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے ایجوکیشن پہ۔ دیکھیں لینگویجز تو ہونی چاہیے، اور ہم نے اردو کمپلسری ہے ہماری، انگریزی کمپلسری بالکل ہے۔ ایک زمانے میں ہم فرینچ اور پرشین پڑھتے تھے ایز این الیکٹیو سبجیکٹس، تو نئی فلاسفی، نیا فارمولا، نئی ریسرچ یہ ہے کہ بچے کو آپ 3 سے زیادہ لینگویجز جو ہیں وہ نہ پڑھائیں اور اتنی پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہماری مادری زبان پنجابی ہے، ہم اسکولوں میں جاتے ہیں تو اردو کمپلسری ہے، سیکھتے ہم انگریزی ہیں، بالکل تو ایسے 3 لینگویجز تو یہاں پہ پڑھتے ہم عربی ہیں، اور اس کے بعد پرشین اور باقی لینگویجز کی جو ہے وہ باری نہیں آتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کی بنیاد بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ پنجابی بولنا کوئی معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہماری مدر ٹنگ ہے۔ پنجابی میں ہم نے ہمارے بیچلرس پروگرام ہے، ماسٹرز پروگرام ہے، پی ایچ ڈی پروگرامس ہیں، لیکن پنجابی سے زیادہ جو ترجیح جو ہے وہ انگریزی کو دی جاتی ہے۔ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے، اس کو بھی ترجیح دینا ضروری ہے۔ تو لینگویجز سیکھنا کوئی ایشو نہیں ہے، ہاں جی۔ لیکن یہ اصل تو ہے نصاب جو ہے، کریکولا، کانٹینٹ کیا ہے، آپ بچے کی کیا اس کے اندر ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں، اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ آپ ڈالیے، اس کو سمجھنے رٹے سے باہر ہمیں آنا چاہیے۔ تو بہت سی ایسی الائڈ چیزیں ہیں جو کہ لینگویج کے ساتھ پھر مکس ہو کے جو ہے اس کا ہمیں اچھا حل جو ہے نا وہ آئندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بالکل سر، آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن میں یہ یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اردو جو ہے ہماری ایک قومی زبان بھی ہے، جیسے کہ پنجابی جو ہے وہ ہماری ایک پروونشل ایک لینگویج ہے، لیکن یہاں پر جب پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے آپ ماسٹر جو ہے وہ انگلش سبجیکٹ میں کریں یا ایسے سبجیکٹ میں کریں جس کی آگے ورتھ ہو۔ سو یہ ایک ڈسکرمنیشن جو ہے وہ یہ بالکل ہے، پوائنٹ ٹھیک ہے آپ کا۔ اسکولوں میں اردو ہے، کالجز میں انگلش ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تمام میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں تمام انگلش ہے، تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بچہ ہائی فرسٹ ڈیو لے کے آتا ہے، ایف اے سی میں بھی اور میٹرک میں بھی اردو میڈیم سے آتا ہے، جب کالجز میں جاتا ہے تو آگے سارا انگلش میڈیم ہے۔ اب میرے ہاں میری یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا جس کا میں وائس چانسلر ہوں، ہمارا انگلش میڈیم ہے سارا، بچے اردو میڈیم سے آتے ہیں۔
اس بچے کو بیچارے کو زور لگانا پڑتا ہے، سال 2 سال میں وہ کور کر جاتا ہے. کیونکہ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے نا، بجائے جی ہاں. کہ لینگویج پہ آپ لیکن فوکس میں کریں. آپ والی جو بات ہے، ہمارا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، یا ایسے ہی اردو کو اردو کر دو یا انگریزی کو پورا کو انگریزی کر دو. بالکل ایسے ہی ہے.